أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 93 یہ شامل ہے، اور اس سے قبل کل کے درس میں شامل آیہ نمبر 90، 91 اور 92 جن کے اندر شراب، جوا اور اس طرح کی دیگر جو اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں، جوے کی ساری قسمیں کہ جن کی وجہ سے انسانوں کے اندر دشمنی، نفرت، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی امنگ، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو ان کی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی، منع کر دیا گیا، بتایا گیا کہ یہ گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے پرہیز کرو، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اس سے بچو، یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے تمہیں غافل کرتی۔ اور پھر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اتنی ساری ہماری باتیں سننے کے بعد کیا تم اب باز آ جاؤ گے؟ یعنی آئندہ سے تم جو ہے وہ جوا، شراب یا اس طرح کی جتنی نشہ آور چیزیں ہیں ان سب سے باز رہو گے؟ اب اتنے سخت الفاظ آنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ جہاں پر سخت پشیمان تھے، بے چین تھے، وہ وہاں پر ان کی پریشانی عجیب تھی، اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کیا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا سخت حکم آیا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ شراب اور یہ چیزیں تو ساری کی ساری رجس ہیں، گندگی ہیں، اللہ ان کو فرما رہے ہیں گندگی ہیں، تو ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا کہ جو اس سے قبل جو ہے وہ ان گناہوں میں ملوث رہے، کیونکہ شراب جا کر کے حرام ہو رہی ہے۔ یہ جو تیسرا حکم آ رہا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ 3 احکام آئے ہیں، تدریجاً شراب جو ہے وہ حرام کی گئی ہے، اور اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ معاشرہ جو ہے وہ اس کا رسیہ تھا، اور ان کی جو ہے وہ عادات کے اندر یہ ایک عادت ایسی شامل تھی کہ اس سے بچنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ تو دین اسلام جو کہ اس کا انداز تربیت سب سے الگ ہے، تو اس نے آہستہ آہستہ اس معاشرے سے شراب کو ختم کیا۔ پہلی آیا وہ اتری جس کا جو سورہ بقرہ میں ہے، کل میں حوالہ دے چکا ہوں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اس میں صرف اتنا بتایا گیا کہ شراب اس کا گناہ زیادہ ہے، اور لیکن اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، تھوڑی سی سپیس موجود ہے۔ دوسری آیا پھر سورہ نساء میں نازل ہوئی 5ویں پارے میں، جس میں فرمایا کہ اے لوگوں نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ گویا کہ وہاں پر بھی ایک طرح کی سپیس تھی کہ بھائی 2 نمازوں کے بیچ میں کافی زیادہ فاصلہ ہے، تو لوگ بیچ میں کر لیا کرتے۔ تیسرے نمبر پر یہ حکم نازل ہوا جس میں سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع کر دی گئی، گویا کہ ایک آرڈیننس تھا، فائنل ایک چیز تھی جو کہ اب نافذ العمل تھی، جس کے بعد پھر اس کی سزا بھی اتری۔ تو اب وہ لوگ کہ جو اس سے قبل شراب پیتے رہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور مسلمانوں کا حصہ ہے، کیا ان کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ ہو جائے گا تو اس کی تلافی کیا ہے، کیسے معاف ہوگا؟ اور پھر یہ بھی کہ کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس دنیا سے جا چکے اور وہ اس عمل کو کرتے رہے، وہ تو کیا ان کی معافی ہو جائے گی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ رب العزت کی محبوب جماعت تھی، جس طرح حضور پاک علیہ السلام کی محبوب جماعت تھی۔ ان کے کسی سوال کو، ان کی کسی بے چینی کو، ان کی پشیمانی اور پریشانی کو اللہ رب العزت نے ان آنسر نہیں جانے دیا، ان کو ہمیشہ تسلی دلائی اللہ رب العزت۔ یہ قرآن مجید کا ان کے ساتھ ایک محبت کا انداز سمجھ لیجئے کہ جن میں سے ایک مقام یہ بھی ہے
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں سورۃ البقرہ کے اندر تحویل قبلہ کا حکم موجود ہے۔ تحویل قبلہ میں یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان کو 17 مہینے کے قریب بیت المقدس کی طرف جو مسلمانوں کا قبلہ شمار کیا جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا، نماز ہی کے اندر اللہ رب العزت نے قبلہ تبدیل فرما دیا کہ محبوب آئندہ سے آپ بیت اللہ شریف جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ ہے آپ ادھر منہ کر لیا کریں۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو 17 مہینے پہلے ادھر نماز پڑھتے رہے، اگر اصل قبلہ یہ تھا کہ تو ہماری ان نمازوں کا کیا حکم ہے جو بیت المقدس کی طرف ہوئی، اور پھر یہ کہ جو لوگ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اور وہ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے تو ان کی نمازوں کا کیا سٹیٹس ہے۔ صحابہ کرام کی جو پریشانی ہوتی تھی نا وہ دینی معاملات میں ہوتی تھی کہ دینی معاملات میں کتنی ترقی ہو گئی ہے، کس معاملے میں کتنی تنزلی ہے۔ ہماری ساری پریشانی کا تعلق مالی خسارے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مالی ترقی ہو جائے، تنخواہ میں بڑھوتری ہو جائے، بہت بڑا منافع ہو جائے، تب بھی ہمیں پریشانی کی پریشانی رہتی ہے کہ یار انہوں سنبھالنا کیتے تو لانا کیتے کہتے چوری نہ ہو جائے۔ مالی تنزلی ہو جائے تو پھر بھی ہماری پریشانی کا سبب وہی ہوتا ہے کہ یار اتنی سیونگ نہیں ہوئی، یار اتنا خسارہ نہیں ہوا۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں کی پریشانی کا سبب یہ ہوتا تھا کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، آج کل لوگوں کی پریشانی کا سبب ہے کہ یار سیونگ نہیں ہو رہی، جتنی میں چاہتا تھا نا کہ جتنی میں چاہتی تھی اتنی سیونگ نہیں ہو رہی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یہ صحابہ کرام کی اپروچ یہ تھی اور ہماری اپروچ کچھ اور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ آیہ نازل فرمائی جو کہ آج ہمارے اس درس میں شامل ہے۔ وہاں پر تحویل قبلہ کے معاملے میں رب العزت نے ان کی پریشانی یوں دور فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ دیکھو تم نے نمازیں پڑھی تھی اللہ کے لیے، اللہ تو ہر طرف ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تو مشرق کی طرف بھی ہے مغرب کی طرف بھی ہے۔ اللہ کا حکم اصل میں قبلہ ہے، جس کو ہم کعبہ کو قبلہ نہیں قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ بہت باریک سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے عین قبلہ کہہ دی، عین قبلہ نہیں ہے۔ عین قبلہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ہم نے مکان میں مقید کر دیا۔ اللہ کی ذات تو لا زمان میں ہے، لا مکان میں ہے۔ یہ ہمارے ذہن کو تسلی دینے کے لیے رب العزت نے ایک طرف بتا دی کہ بھائی ادھر منہ کر کے آپ اپنی عبادت وغیرہ کر لو۔ اللہ کی ذات تو مشرق مغرب ہر طرف ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہیں پر موجود ہے کچھ رکوع کے بعد کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا باطن، تمہاری اندر سے جو وجہ ہے، جو تمہارا چہرہ ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وہاں پر فرمایا کہ اللہ ضائع نہیں کرتا تمہارے ایمان کو، جو تم نے عمل کیا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھائی جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ لیس علی الذین آمنوا، جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں ہیں یا تھے، عمل صالح کر رہے ہیں یا کیا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ترقی کی اور عمل صالح کے اوپر قائم رہے، چاہے وہ موجود ہیں تب بھی اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرما لیں گے کہ بھئی جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور جو لوگ فوت ہو گئے، ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، تو ان کے گناہوں کا اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، کیونکہ اتنا سخت جو آرڈیننس ہے وہ تو اب نافذ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جو پچھلا ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما حرم الخمر، جب شراب حرام کر دی گئی، کان قد مات رجال من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے کچھ صحابہ ایسے تھے جو کہ فوت ہو چکے تھے، یعنی شراب کی یہ حرمت نازل ہونے سے پہلے، وہم یشربون الخمر، اور وہ شرب خمر کی سعادت میں مبتلا تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ فقالت الصحابہ، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ امام ماتا کیفا بمن ماتا، تو وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیا صحابہ کرام کی تسلی کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائی۔ آیا کیا ہے؟ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ فرماتے نہیں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ان لوگوں پر، یا کوئی سزا نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنو، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، جناح، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، فیما طعموا، اس معاملے میں، طعموا جو وہ کھا پی چکے ہیں، یعنی جو پچھلا معاملہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ طعموا، یہ طعم یطعم کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور جبکہ یہاں پر تو پینے کا تذکرہ ہو رہا ہے،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ اس معاملے میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے جو وہ پی چکے، تو یہاں پر لفظ جو ہے وہ طعام و کھانے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب حکمت کا یہ انداز ہے، کئی سارے مقامات پر جو الفاظ مترادف ہوتے ہیں، قریب قریب معنی میں ہوتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کی جگہ پہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ دروس قبل میں اس کی کچھ مثالیں بھی دے چکا ہوں، جیسے نبی اور رسول کے جو الفاظ ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام اور ایمان کے الفاظ ہیں، وہ بھی قرآن مجید میں کچھ مقامات پر ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، اور بھی کئی سارے الفاظ ایسے ہیں۔ ان میں سے ایک طعام اور شراب کا لفظ بھی ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے کی جگہ پہ کھانا پینا، ایک دوسرے کی جگہ پہ الفاظ جو ہیں یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ جس نے اس کو کھایا، حالانکہ وہ پانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پانی کو تو پیا جاتا ہے، کھایا تو نہیں جاتا، تو وہاں پر بھی طعام یا طعام کا مطلب پینا ہی ہے، یہاں پر بھی یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ آیات قبل جو جب اس رکوع کا آغاز ہوا تو اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما، کہ اے ایمان والو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حلال اور پاکیزہ اور ستھری چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ تو گویا کہ پیچھے کھانے کا بھی تذکرہ چلا آ رہا ہے، پینے کا تذکرہ بھی چلا آ رہا ہے، تو اس لیے دونوں کے لیے لفظ طعام اگر بول دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیما طعام اذا متقوا وآمنوا، کوئی حرج نہیں ہے ان پر جو وہ کھا پی چکے جب کہ وہ ڈر گئے، بچا لیے انہوں نے اپنے آپ کو، وآمنوا اور ایمان بھی لے آئے۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر ان کے تقوی میں مزید اضافہ ہوا، واحسنوا اور وہ مقام احسان پر پہنچ گئے، تو اللہ محسنین کو پسند فرماتے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ تقوی کا بار بار ذکر کیوں ہو رہا ہے ایک ہی آیا میں؟ یعنی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا یا پرہیز کیا یا بچ گئے گناہوں سے۔ تو فرمایا کہ تقوی دراصل یہ کوئی عمل نہیں ہے، تقوی اصل میں ایک ڈرائیونگ فورس ہے، ایک قوت محرکہ ہے جو انسان کو گناہوں سے پرہیز کرنے کے لیے تیار کرتی، اور جس کے اندر رفتہ رفتہ اس فورس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ یہاں پہ 3 ہی دفعہ ایمان کا تذکرہ ہے، تقوی ایمان، پھر تقوی ایمان، پھر تقوی کے ساتھ احسان۔ گویا کہ جو ایمان ہے اس کی 3 مختلف حالتیں ہوتی ہیں، یہ 3 ڈگریز آف فیتھ ہیں، سمجھ لیجیے۔ سورہ جو حدیث جبرائیل ہے اس کے اندر تذکرہ ہوا ہے، ایمان کی 3 قسمیں ہیں، یہ 3 ڈگریز ہیں۔ پہلی ہے اسلام۔ اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ابتدائی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو دیکھے دیکھے اس نے نماز شروع کر دی ہے، تو یہ سارے مسلمان ہیں۔ ابھی تک ایمان دل کے اندر اس طرح گہرائی میں داخل نہیں ہوا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہر کام کیا جائے، ابھی تک صرف دیکھا دیکھی۔ یہ ہے پہلی ڈگری اسلام، جس کا تذکرہ یہاں پر سب سے پہلے ہے کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو لوگ پہلے کھاتے پیتے رہے لیکن اب جب کہ وہ تقوی اختیار کیا اور وہ مسلمان ہو گئے، تو پہلا ایمان بمعنی اسلام کیا۔ دوسرا ہے ثم اتقوا وآمنوا، دوسرے نمبر پر ہے ایمان۔ اسلام کے بعد اگلی ڈگری ہے ایمان کی، کہ جب ایمان دل گواہی دے، دل کے اندر اللہ کا خوف داخل ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی محبت داخل ہو جائے، تو انسان کے عمل کی صورتحال بھی مختلف ہوتی ہے۔ جب وہ لیول آف اسلام پہ ہوتا ہے تب اس کے اندر ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی ڈر کی وجہ سے نیک کام کر رہا ہو سکتا ہے کسی لالچ کی وجہ سے مسلمانوں جیسی ایکٹنگ کر رہا ہو، تو وہ ہے اسلام۔ اب وہ مومن ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ دیا ہے سورہ حجرات کے اندر، جس میں فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ یہ دیہاتی آپ کے پاس آتے اور آ کر کے کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیں لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے ابھی، تم ابھی مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ ابھی تم پہلے سٹیپ پہ ہو اور تم کلیم کر رہے ہو دوسرے سٹیپ کا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ مومن کب ہوگے؟ کہ جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہوگا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو تم دیہاتی لوگ ہو،
ابھی تو مسلمانوں کے کلچر سے واقفیت حاصل کر رہے ہو، تم ابھی ان کے ہو سکتا ہے تم نے ان کے رعب کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہو کہ فتوحات مل رہی ہیں، ارد گرد کے قبائل آ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، نہ جانے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ جانے محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ جانے ان کو مسلمان کا کلچر پسند آ رہا ہے، نہ جانے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے اوپر رعب جھاڑنا چاہتے ہوں۔ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی کلچر طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے، تمہیں پتہ نہیں میرا فلاں نہ تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اپنے قوم قبیلے کے اوپر رعب ڈالنا چاہتے ہوں، اس لیے کہتے ہوں کہ جی ہم تو مومن ہو گئے لہٰذا ہمارے سے آپ بچو، ہماری فوج بڑی مضبوط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان سے کہیں کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، تم ابھی صرف مسلمان ہو، ابھی آؤ ہم تمہیں دیکھیں گے پرکھیں گے، ابھی آزمائش کے بڑے سارے مرحلے ہیں، ابھی پتہ چلے گا تمہارے ایمان کا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا ہاں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر کنسسٹنٹ رہو، پھر اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، پھر تمہیں کوئی مقام دے دے گا۔ تو پہلا ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، پھر یہاں پر تیسرا درجہ ذکر کیا ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے دوبارہ تقوی اختیار کیا، یعنی اپنے تقوی میں آگے بڑھے اور پھر مقام احسان پر جو ہے فائز ہو گئے، جو کہ سلوک کی آخری منزل ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، احسان آخری درجہ ہے جس کا تذکرہ حدیث جبرائیل کے اندر یوں کیا گیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے جو تیسرا سوال کیا تھا مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب آ جاؤ میدان میں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ، کیا ہماری نمازیں، ہماری عبادت اس حال میں ہم ادا کر رہے ہیں گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ اور ایک حدیث پاک کے ذریعے آتے ہیں ان تخشى اللہ کانک تراہ، تم اللہ سے اس طرح سے ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان تعمل للہ، کہ تم اللہ کے لیے اس طرح سے عمل کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اس کے اندر بھی 1.1 یہ ہے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، 1.2 یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو ایٹ لیسٹ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا ہی اسیوم کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب نماز کے اندر دل لگے گا، نماز کے اندر جان آ جائے گی، اس کی روح انسان کو نصیب ہوگی، اب جو ہے وہ نماز کے اندر سستی نہیں ہوگی، اب نماز کے اندر انسان کبھی سر میں، کبھی بغل میں، کبھی بازوؤں پہ، کبھی کمر پہ خارش نہیں کرے گا۔ ہم سبھی اس اصلاح کے محتاج ہیں جو ہماری نمازوں کا حال ہے، کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوگا۔ کبھی داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، کبھی ٹوپی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، کبھی جو ہے وہ دائیں بائیں نظر کو دوڑانا شروع کر دیا، کبھی ذہن میں ہزار طرح کے خیالات آنا شروع ہو گئے، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ ہمارے استاذ ایک علمی جو ہے وہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ بھئی ایک جگہ پہ امام صاحب نے عصر کی نماز پڑھائی تو جب سلام پھیرا تو لوگوں کے بیچ میں تھوڑی کشاکش شروع ہو گئی، کسی نے کہا کہ 3 رکعت ہوئی ہیں، کسی نے کہا 4 رکعت ہوئی ہیں، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی میاں تم کیسے اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ 3 ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی میں اس لیے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری یہاں 4 دکانیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، تو ابھی میری ایک دکان کا حساب باقی ہے، اس لیے رکھتے ہوئی ہیں 3۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ دیا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جتنے بھولے ہوئے کام ہیں وہ سارے کے سارے نماز میں یاد آتے ہیں، جتنے بھولے ہوئے کام۔ تو اب یہ مقام احسان کتنا بلند مقام ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احسان کا لیول یہ ہے، ہائیسٹ ڈگری آف فیتھ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، لیکن اگر تم چلیں یہ تصور نہیں کر سکتے، کم از کم یہی کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک اللہ جو ہے وہ تمہیں کیا ہے دیکھ رہا ہے۔ اب گویا کہ یہ ایمان کے بلحاظ قوت اور ضعف یہ درجات ہیں، پہلا ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے احسان۔ جب انسان فکر کے اندر، ذکر کے اندر عمل صالح میں ترقی کرتا ہے تو وہ ایمان کے درجے پر پہنچتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا جاں گزی ہوتا ہے، وہ ہر عمل میں اللہ رب العزت کی ذات کو حاضر ناظر سمجھتے، وہ اخلاص کے ساتھ ہر کام کرتے، پھر وہ کیا ہے کوئی عمل کرنے کے بعد اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے یہ کام کر لیا، میں نے اتنی نماز پڑھ لی، میں نے اتنی تلاوت کر لی، اور پھر وہ بندوں ہر بندے کو روک روک کے نہیں بتاتا کہ میں نے دیکھو اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا،
بتا بھی رہا ہے ساتھ اللہ کی رضا، میں نے تمہیں یہ کھانا کھلایا ہے، میں نے فلاں کو کھانا کھلایا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ارے میں تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ کام کرنے کے بعد خاموش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جس شخص کے پاس علم آ جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بندے کے ساتھ اس طرح سے گفتگو اور بحث مباحثے میں نہیں پڑتے۔ جس کو اللہ رب العزت خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ تصویریں اور اشتہارات نہیں چھپواتا کہ جب تک 10 طرح کے چینلز کے اوپر خبر نہ چل جائے کہ صاحب میاں جو ہے وہ بیواؤں یتیموں میں راشن بانٹ رہے ہیں، یا صاحب کی جب تک تختی نہ لگ جائے روڈ کے بالکل شروع میں یا کنویں کے شروع میں کہ بھئی فلاں نے اس کی ابتدا کی تھی، تب تک سکون نہیں ملتا نیکی ہاتھوں میں ضائع کر کے۔ تو یہ چیزیں خلاف تقوی ہے، پھر وہ انسان خاموش ہو جاتا ہے، خرچ کرنے کے بعد اس معاملے کو اللہ کے لیے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ سارا جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اس سے ایمان مستحکم ہوتا ہے اور انسان جو ہے پھر اس کو ہائیسٹ ڈگری آف فیتھ نصیب ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مقام احسان۔ اور قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں، وہاں پر یہ ہائیسٹ ڈگری آف فیتھ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ دوست رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ محسن ہیں۔ محسن کا لفظ احسان سے ہے، احسان کا لفظ حسن سے ہے۔ حسن کہتے ہیں کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا۔ احسان گویا کہ یہ ہو گیا کہ انسان کی جو بھی ذمہ داری ہے، یہاں پر حدیث جبرائیل میں تو عبادت کا تذکرہ ہے، عبادت چونکہ سب سے مقدم ہے، جو بھی ذمہ داری ہے، کوئی بھی اس کا ورک ہے، جو بھی اس کا ورک سپیئر ہے، جو بھی اس کی سوشل رسپانسبلٹی ہے، بحیثیت باپ ہے، بحیثیت بیٹا ہے، بحیثیت بیٹی ہے، بحیثیت خامن ہے، بحیثیت شوہر ہے، بحیثیت ماں ہے، بحیثیت فرینڈ دوست ہے، بحیثیت بزنس پارٹنر ہے، جو بھی اس کا ہیڈ ہے، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو وہ اتنے اچھے طریقے سے ادا کر دے ایز اٹ کین ناٹ بی پرفارم بیٹر دین دیٹ، کہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ ذمہ داری ادا ہو نہ سکتی۔ فل رسپانسبلٹی، ڈگنیٹی، رسپیکٹ کے ساتھ انسان پورے ڈسپلن کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے، گویا کہ اس نے لیول آف احسان کو اس نے اچیو کر لی، اب وہ محسن بن گئے۔ تو انہی کے بارے میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ جو ہے وہ محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ رب العزت سمیع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔